کچھ ان کی باتیں اگر ہم کر لیں، سمجھیں، ان کی زندگی کے معاملے میں معاملہ جو انہوں نے جس طرح طرز عمل اپنا گزارا زندگی کا، اگر ہم وہ جانیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو سچائی کا اور ان کے صبر کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ ہر چیز کا جو ہے نا اجر انسان کو مل سکتا ہے دنیا میں، یا ثواب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ایک روزے کا نہیں لگایا جا سکتا اور ایک صبر کا نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مطلب صبر کو لے کے کہ اس کا اجر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کتنا ہے، یا اس کا ثواب کا جو مارجن ہے وہ کتنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی بظاہر زندگی کی بات کی جائے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، وہ کس طرح سے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت عمر فاروق گئے ایک نابینا بوڑھی عورت کے پاس، تو ان سے کہا کہ وہ آپ نابینا ہیں، آپ ضعیف ہیں، تو میں آپ کے جو ہے نا گھر کے سارے کام کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس ایک بندہ پچھلے 3 سال سے آ رہا ہے، تو میرے لیے وہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا میں بھی تو دیکھوں کون ہے۔ تو حضرت عمر چھپ کے دیکھنے لگے، جب دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لا اور سارے کام کی اور چلے گئے۔ کہنے کا مقصد ہے یہ میں عام آپ اور میری اور ان جیسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں وقت کے خلیفاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ مطلب یہ وہ جو آج کے پریزیڈنٹ سے بھی بڑھ کر بہت کوئی بڑا مقام رکھتے ہیں، کنگ جسے آپ کہیں گے اس وقت کے خلافت میں، وہ اپنے لوگوں کا اس طرح خیال رکھتے تھے۔ اور پھر ان کے سوچنے کا زاویہ کس طرح تھا، اس پر یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا کہ معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مانگو عائشہ کیا مانگتی ہیں آپ؟ تو عائشہ نے کہا میں اپنے والد سے پوچھ کے آتی ہوں۔ انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہیں پوچھا تو حضرت ابوبکر نے ان سے کہا کہ بیٹا دنیا کی چیزیں تو تمہیں مل جائیں گی، پتہ چل جائے گا، تم ایک کام کرو، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھو جو معراج کے دن ان کی اور اللہ کی جو راز کی باتیں ہوئی تھیں۔ یعنی کہ یہ سوچ ہے ان کی زاویہ دیکھیں آپ سوچ کا، کہ وہ عام باتوں پہ نہیں، وہ اس چیز پہ جا رہے ہیں جو کہ پردہ رکھی گئی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر چکے تھے، تو عائشہ گئیں، انہوں نے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، یا جو دو آپس میں لڑ رہے ہوں ان کو ملا دے۔ تو وہ بڑی خوشی خوشی آئے، انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتایا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر رونے لگے۔ اور جب پوچھا ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیوں رو رہے ہیں آپ، تو کہتے ہیں بیٹا تم اس کا یہ والا مطلب جسے ہم کہیں اینگل، آپ یہ اینگل تو دیکھ رہے ہو، یہ پرسپیکٹو تو دیکھ رہے ہو کہ آپ کسی کا دل جوڑ دو یا آپ کسی دو لڑتے ہوئے کو ملا دو تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، لیکن اسی کا الٹا اینگل تو چیک کریں، اس کا ریورس وے تو دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کا دل توڑ دے یا کوئی آپس میں کسی کو لڑا دے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا کیا غضب ہوگا، اور اس بات پہ وہ رو گئے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کے سوچنے کے زاویے، ان لوگوں کا جو لیول تھا، ان لوگوں کا جو مقام تھا، وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ ہم اتنا بھی کر لینا کہ اگر ان کے طرز عمل کو تھوڑا سا اپنانے کی کوشش کر لیں، سچائی اپنے اندر لے آئیں، تو ہمارے لیے یہی ان سے اظہار محبت ہو سکتا ہے۔